السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اسلام آباد آیا تھا، یہاں پر جامعہ الصادق مسجد امام بارگاہ یہاں کا وزٹ ہوا۔ یہاں پر میری ملاقات یہاں کے امام اور خطیب جناب شیخ شفا نجفی صاحب حفظہ اللہ، ان سے میری ملاقات کی ہے۔ صاحب علم انسان ہے اور مختلف گورنمنٹ کے جو تعلیمی پروجیکٹس ہیں اس میں یہ شامل ہیں اور ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ غدیر کا موقع ہے، اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سے مختصر طور پر گفتگو ہو جائے، کیونکہ مختصر ٹائم ہے میرے پاس اور حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے۔ تو غدیر کے حوالے سے شیعہ مسلک میں اہل تشیع اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، واقع غدیر کے حوالے سے ان کے کیا عقائد ہیں، اس سے کیا عقائد یہ مستنبط کرتے ہیں، مختصر سے وقت میں حضرت سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کا بھی شکریہ۔ یہ حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ جو غدیر ہے، یہ آیت جو قرآن مجید کی آیت تکمیل قرآن اور تکمیل دین کے حوالے سے ہے، اس کا اور غدیر کا کیا ربط ہے، اور آپ لوگ اس کو اس واقعے سے کیا استنباط کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، وقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بھی اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں بھی آج کی اس غیر معمولی اپنی جو تاریخ ہے یعنی عید سعید، اس کی مناسبت سے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا۔ ایک تو میں آپ کا جو سوال ہے اس کے ایک حصے پر جو ہے نا تھوڑا سا اپنے تحفظ کا اظہار کروں گا کہ آپ اس غدیر کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یعنی عید غدیر کو ہم جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں ہم منفرد نہیں ہیں، یعنی صرف یہ شیعہ نقطۂ نظر نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے نامور اور قابل ذکر اہل سنت کے مفسرین ان کا بھی یہی خیال ہے جو شیعوں کا خیال ہے کہ 18 ذی الحج کو کون سا غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے قرآن کی کون سی آیات ہے کہ جن کا اس 18 ذی الحج کے واقعے سے کوئی تعلق ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، یہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ جو الہی منصب ہیں، نبوت ہو یا رسالت اور شیعہ نقطۂ نظر سے امامت، یہ تینوں عہدے یہ الہی ہیں، یعنی نبی بنانے کا اختیار بھی، رسول بنانے کا اختیار بھی، اور ہمارے عقیدے کے مطابق امام بنانے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو لوگ نہ نبی بنا سکتے ہیں، نہ رسول بنا سکتے ہیں، نہ امام بنا سکتے ہیں، یہ خدا بناتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اور سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا نمائندہ نبی کی صورت میں یا رسول کی صورت میں یا امام کی صورت میں بناتا ہے، جو اس دور کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو، ہر لحاظ سے افضل ہو، خصوصاً علمی اعتبار سے، اور ظاہر افضلیت کا معیار بھی علم ہے یا راہ خدا میں جہاد ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر عظیمہ ہے، یا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات ہے۔ خدا کے نزدیک بھی افضلیت کا معیار جو ہے وہ علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو آدم سے لے کر آن حضرت تک نبی یا رسول بنایا ہے، جو اس زمانے کے تمام انسانوں کو ہر لحاظ سے یعنی وہ افضل ہو۔ مجھے ایک سلمان فارسی کا ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ سلمان فارسی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصی، ہر نبی کا کوئی وصی گزرا ہے، تو آپ کا وصی کون ہے؟ تو سلمان فرماتے ہیں کہ فسکتا، اس وقت رسول خدا نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فلما رآنی بعد، جب میری آپ سے دوسری ملاقات ہوئی، اب اسی دن چند گھنٹوں کے بعد ہوئی ہے، دوسرے دن ہوئی ہے، روایت میں اس کی تفصیل نہیں ہے، تو رسول خدا نے مجھ سے میرے سوال سے ریلیٹڈ سوال کیا اور فرمایا کہ اتدری من وصی موسیٰ، سلمان تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یوشع بن نون تھے۔ اور میں بریکٹ میں عرض کروں، بغداد میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کی جو ذریع ہے آپ بھی مشرف ہوئے ہیں، اس کے بالکل قریب شاید ادھر بھی گئے ہوں، 15 منٹ کے فاصلے پر پیدل یوشع بن نون کا مزار ہے اور ان کا مرقد ہے۔ تو پھر رسول خدا نے فرمایا ولیما، حضرت موسیٰ کا وصی یوشع بن نون کو کیوں بنایا گیا؟ تو سلمان فارسی نے جواب میں عرض کیا لأنہ کان اعلمہم، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے اصحاب یا حواری جو تھے ان میں سب سے زیادہ علم حضرت یہ یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس کے بعد رسول خدا نے سلمان کے اس سوال کا جواب دیا جو یا چند گھنٹے پہلے کیا تھا یا چند دن پہلے کیا تھا۔ فرمایا فوصی، ہم مدارس زبان میں کہتے ہیں یہ فے جو ہے یہ نتیجہ ہے، نتیجے کا یا تفریعیہ۔ اگر وصی وہی بنتا ہے جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں زیادہ علم رکھتا ہو، تو فوصی میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، میرے بعد جو سب سے افضل ہوگا، الذی یقضی دینی، جو میرے قرض بھی اتارے گا، اور یؤدی امانتی، اور میری امانتوں کو، میرے پاس موجود امانتوں کو بھی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ام المومنین کا بھی فرمان ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی کے پاس تھا۔ اسی معیار اور اصول کے تحت ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر دعوت ذوالشورہ میں بھی اور مقامات پر بھی کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً یہ بتایا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی، یعنی وہ جو میری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے گا، دین کی شریعت کی حفاظت کرے گا، وہ علی ہوگا۔ اسی سلسلہ کی جو ہے نا وہ ایک کڑی ہے مقام غدیر خم کی، جہاں حجاج کرام حضرت اللہ سے فارغ ہو کے مقام غدیر خم پہنچے تھے۔ جحفہ جو کہ 5 مین میقاتوں میں سے ایک میقات ہے، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام غدیر خم ہے۔ خم جگہ کا نام ہے، اور غدیر جو ہے وہ تالاب کے ہیں یا چشمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو پھر رسول خدا نے جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی جلدی کاروان کے ساتھ ملحق ہونے کا حکم دیا۔ اور جب سب جمع ہوئے وہ طولانی خطبہ غدیر آپ نے دیا، اور اس میں سب سے پہلے فرمایا انا اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کے کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ ان متواتر روایات میں سے ہیں، یعنی صرف اس حدیث کے جو طرق ہے ان طرق پر مشتمل متعدد جلدیں علماء کرام نے لکھی ہیں، شیعوں نے بھی لکھی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایسا حضرت کے ساتھ ایسا کوئی شخص تھا ان میں جس نے
سامنے سے کہا نہیں میں مولا نہیں مانتا. نہیں، اس وقت کسی نے نہیں کہا، اس وقت کسی نے کہا کہ میں مولا نہیں مانتا، بلکہ اس وقت تو رسول کے حکم پہ بیعت ہوئی، اور یا سب سے پہلے یا بہرحال اور لوگوں کے ساتھ یہ حضرت عمر بن خطاب نے مبارکبادی پیش کی تھی. بعض روایات کے مطابق حنیّا لک اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مومن مومنہ، یا بعض کے مطابق بخن بخن، دونوں مترادف ہیں، مبارکباد پیش کی. حتیٰ میں پڑھ رہا تھا یعنی امہات المومنین بھی کئی شامل تھی کہ جنہوں نے حضرت علی کو وہاں مبارکباد پیش کی. ہاں، بعد میں رسول خدا کی رحلت کے بعد ایسے واقعات پیش ہوئے کہ امیر المومنین نے لوگوں کو بلایا اور قسم دے کے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کون ہے جس کو یاد ہو کہ رسول خدا نے فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا. جس وقت میں حضور یہ وعدہ لے رہے تھے نعمان میں، تو اس ٹائم پہ کسی نے انکار کیا کہ علی مولا ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اس میدان میں کسی نے اعتراض نہیں کیا. البتہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ میں عرض کر دوں، میں نے جمعۃ الخطبہ میں عرض کیا تھا کہ یہ علماء کرام نے لکھا ہے سورہ معارج کی شان نزول میں کہ جب یہ اعلان ہوا عن حضرت کا، تو نعمان بن ثابت فہری، جس کو اعتراض تھا رسول خدا کی اس اعلان پر کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس نے آ کے کہا کہ آپ نے ہمیں شہادتین کے اقرار کا حکم دیا تو ہم نے شہادتین کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا حکم دیا، نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ بھی دی، اور یہ حج سے بھی فارغ ہو کے ہم آ گئے ہیں. آپ اس پر راضی نہ ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو آپ نے اس 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں آپ نے ثابت کیا. یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ تو آن حضرت نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. اس پر نعمان بن ثابت نے یہ بد دعا کی اپنے لیے، اللہم ان کان محمد صادقا فانزل علینا من السماء حجارۃ یا او عذاب علیم، اگر محمد سچ کہتا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر. یہ بد دعا کر کے اپنے سواری کی طرف جا رہا تھا تو وہ فوراً گویا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایک پتھر اس کے سر پر لگتا ہے اور جسم کے آر پار ہوتا ہے اور موقع پر ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو تمام سرکاری سکولوں میں ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے ترجمہ تیار ہوا ہے، جو مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات کے نام سے ہوا ہے، اس کے اندر بھی اسی سورہ معارج کی شان نزول میں یہ پورا واقعہ دیا گیا ہے. یعنی آپ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ علی امام بھی ہے، ان سے مخالفت نہیں ہے. میں عرض کروں نا جی، میں عرض کروں اس واقعے سے ہاں، اس واقعے سے ہم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ متواتر ہے، 110 کے قریب صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے قول رسول ہونے میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. لیکن اگر کوئی اختلاف ہے، اور خصوصاً آج کل کے علماء کرام اختلاف کرتے ہیں، تو وہ اس کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی مولا کا مطلب کیا ہے. لیکن پھر مدارس میں ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر ایک لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں تو اس کو لفظ مشترک کہا جاتا ہے. اگر آپ لفظ مشترک استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر میں یا تقریر میں، تو فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ کے متعدد معنوں میں سے کسی ایک معنی کی تعین کے لیے کوئی دلیل پیش کریں، جس کو قرینہ کہتے ہیں علمی زبان میں. جی، اگر مولا کے کئی معنی ہیں، چچزاد کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اچھا جی آقا سرپرست کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی
انا افصح من نطق بالضاد، یہ یعنی دنیائی انسانیت میں سب سے فصیح اور بلیغ رسول خدا نے اگر ایک لفظ مشترک کو استعمال کیا ہے تو پھر ان کا فرق بنتا تھا کہ وہ قرینہ بھی پیش کریں جس سے سننے والے سمجھے کہ یہ مولا کی جو 25 یا 27 معنی ہے ان میں سے کس معنی کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے، اور وہ قرینہ بالکل کلام کے شروع میں ہے، فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا مجھے تمہارے جان و مال پر خود تم سے زیادہ اختیارات حاصل نہیں ہیں؟ قالوا بلا۔ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بے انصافی ہوگی کہ یہ جب مولا جب رسول کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں تو وہاں مراد اولا بھی تصرف ہو، اور علی جو ہے وہ ناصر اور مددگار کے معنی میں مولا ہوں۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے جی، صرف واقع غدیر نہیں بلکہ اور مواقع پر بھی آن حضرت نے حضرت علی کی جانشینی کا یا ان کو اپنے وسیع ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ دوستوں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ آغا شیخ حسین نجفی صاحب، جو کہ الصادق امام بارگاہ اور مسجد کے خطیب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید پہ عمل کرنے تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔